السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائے امیمہ شفیع قریشی ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتوار کے روز سعد بستر پر گہری نیند میں سو رہا تھا، تبھی ارمان کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ اوئے سعد اٹھ! ارمان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہے؟ سعد نے مندی مندی سی آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس نے ارمان کے ساتھ شایان کو کھڑا دیکھا۔ یہ ارمان تک تو ٹھیک ہے، یہ ذلیل شایان مجھے کیوں نظر آ رہا ہے؟ سعد نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ ذلیل شایان اس وقت یہیں کھڑا ہے۔ شایان کی آواز سعد کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھا جہاں شایان ہاتھ باندھے سنجیدہ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ سعد ایک دم سے اٹھا اور شایان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس پر جھپٹا تھا اور اس نے سامنے پڑے کاؤچ پر شایان کو دھکا دیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ شایان کاؤچ پر گرا ہوا تھا اور سعد اس کے اوپر تھا اور تابڑ توڑ حملے جاری تھے، اور ارمان بیچارہ تو بوکھلا کر ہی رہ گیا۔ سعد شایان کو گریبان سے پکڑے ہوئے تھا اور مسلسل اس پر مکی اور گھوسے برسا رہا تھا، اور شایان بغیر کسی مزاحمت کے چپ چاپ اس کی مار کھا رہا تھا۔ آخر 2 ہفتے کی ضلالت کے بعد سعد کا اتنا رد عمل تو بنتا ہی تھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ذلیل انسان! سعد نے شایان کے منہ پر ایک اور مکہ جڑا، جس پر شایان نے ایک طنز یا مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جس پر سعد مزید دب گیا۔ اس سے پہلے سعد مزید کوئی رد عمل کرتا، ارمان نے آ کر اسے شایان کے اوپر سے ہٹایا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ دوست ہے اپنا، ارمان نے سعد کو یاد دلایا، جس پر وہ مزید بگڑ گیا۔ دوست ایسے ہوتے ہیں دوست؟ مسٹر سعد، آپ پورے 20 منٹ 10 سیکنڈ لیٹ ہے۔ لیٹ آنے کی وجہ 10 کروڑ ہے آپ کے پاس، سعد نے نقل اتارتے ہوئے کہا، جس پر شایان نے اپنی شرٹ کی شکنیں درست کرتے ہوئے مسکراہٹ چھپائی۔ اب وہ کاؤچ پر ٹانگ جمائے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ ہونٹوں پر مدھم سی مگر تپا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ارمان اسے لے جا یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ سعد کے سر پر خون سوار تھا۔ مسٹر سعد، شاید آپ بھول رہے ہیں، یہ انیکسی میری ہی ہے۔ شایان کے اس طنزیہ انداز پر سعد سلگ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹتا، ارمان نے بروقت آگے بڑھ کر اسے روکا۔ شایان! ارمان نے شایان کو تنبیہ کی۔ میں نے کیا کیا؟ شایان نے کندھے اچکائے۔ ارمان، میں کہہ رہا ہوں لے جا اسے یہاں سے، سعد نے غصے سے کہا۔ اچھا نا، اب جانے بھی دے، دوست ہے یار۔ ارمان نے صلح صفائی کی ناکام کوشش کی۔ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، یہ میرا ایک تو میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور میرے سارے اکاؤنٹس اور کارڈ بھی بند کروا دیے، تو میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے نوکری دے دے۔ سعد نے شایان کی طرف اشارہ کیا، اور اس منحوس شخص نے مجھے کہا، یا شور، وائی ناٹ، ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ سعد نے شایان کی نقل اتاری، اور مجھ سے معصوم، شریف اور بھولے بھالے انسان سے دھوکے سے وہ کانٹریکٹ سائن کروا لیا۔ اس کے اس انداز پر شایان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے لب کاٹے، اور ارمان کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، اور سعد کی شکایتوں کی لسٹ ابھی بہت لمبی تھی۔ سعد ارمان کو ایسے شکایتیں لگا رہا تھا جیسے کوئی 5 سالہ بچہ اپنی ماں کو لگاتا ہے کہ دیکھو مما، مجھے اس بچے نے مارا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بالکل الگ رکھتا ہوں۔ تمہیں ہی شوق تھا میرے پاس نوکری کرنے کا۔ شایان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ تو بچپن کی دوستی کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا۔ سعد روحان سا ہوا۔ اچھا چل چھوڑ، صرف 1 سال کی تو بات ہے، اب تو وقت پر آیا کرنا نا آفس۔ شایان نے گویا ہار مانی اور آگے بڑھ کر مسافت کی کوشش کی۔ شایان کو آگے بڑھتے دیکھ کر سعد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ صرف 1 سال؟ ہاں، 1 سال میں کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے اور کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے تجھے؟ سعد کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا نا، شایان نے آگے بڑھ کر سعد کو گلے سے لگانا چاہا، جس پر سعد نے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ اس کا مطلب وہ شدید ناراض تھا۔ یار سعد، اب وہ معافی مانگ تو رہا ہے، چھوڑنا، اور ویسے بھی اتنی پرانی دوستی ہے ہماری، کچھ تو خیال کر۔ ارمان نے بھی اپنی طرف سے صلح جوئی کی کوشش کی، جبکہ اس کی بات سن کر شایان نے نظر اٹھا کر اچنبھے سے ارمان کی طرف دیکھا۔ آخر اس نے معافی کب مانگی تھی؟ میں کیوں خیال کروں؟ اس نے خیال کیا، اور اگر بات دوستی کی ہے نا
تو سن لو، سعد نے شایان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ شایان میر، میں تجھے اپنے پورے ہوش و حواس میں اس دوستی سے آگ کرتا ہوں، آگ کرتا ہوں، آگ کرتا ہوں۔ اب دفع ہو جا یہاں سے، اور خبردار جو مجھے دوبارہ اپنی یہ منحوس شکل دکھائی تو۔ کیا؟ شایان کو جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا، اور ارمان بھی منہ کھولے سعد کو دیکھنے لگا۔ یہ تو اسے دوستی سے آگ کر رہا ہے یا پھر طلاق دے رہا ہے؟ تو چپ کر، میں کوئی اس کی بیوی ہوں جو اسے طلاق دوں گا؟ سعد نے ارمان کو ڈپٹا۔ طلاق تو شوہر دیتا ہے، بیوی تو خلا لیتی ہے یار۔ ارمان چاہ کر بھی خاموش نہ رہ سکا۔ تو چپ کر رہا ہے یا میں کوئی چیز اٹھا کر تیرے سر پر دے ماروں؟ سعد نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تم دونوں مت لڑو، میں جا رہا ہوں۔ شایان دروازے کی جانب پلٹا، اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر شرارت سے کہا، مسٹر سعد۔ شایان نے مسٹر پر زور دیتے ہوئے کہا، پہلی سیلری ملنے پر انیکسی کا کرایہ دینا مت بھولیے گا۔ شایان کی بات سن کر سعد نے اپنے دانت پیسے اور سامنے کاؤچ پر پڑے ہوئے کشن کو اٹھا کر دروازے کی طرف مارا۔ کشن کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی شایان کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور ارمان بیچارہ تو بس افسوس ہی کر سکا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ شایان، ارمان اور سعد بچپن کے دوست تھے، لیکن ان میں واحد شایان ہی تھا جس نے اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالا، اور جس وقت وہ بزنس بالکل زوال پذیر تھا، شایان نے اپنی قابل صلاحیت اور انتھک محنت سے اس کو بلندیوں تک پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ آج اس کا نام پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک میں جانا جاتا تھا۔ ارمان کے والد بھی بزنس کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ارمان کو پڑھائی میں گہری دلچسپی تھی اور اس نے پڑھانے کا شعبہ ہی چنا تھا۔ جب ارمان کے اس ارادے کے بارے میں اس کے والد علی خان کو علم ہوا تو گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ کافی عرصے تک اس بات پر ہنگامہ مچا رہا، مگر ارمان اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور بالآخر اس کے والد نے ہار مان لی۔ ارمان کو زیادہ مزاحمت کا سامنا اس لیے بھی نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس کا بڑا بھائی فراز خان اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا ہوا بزنس سنبھال رہا تھا، اور جہاں تک بات ہے سعد کی، تو اس سے بزنس تو کیا بلکہ کسی بھی کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی اصول تھا، اور وہ تھا اپنے باپ کے پیسوں پر بھرپور عیاشی۔ سعد کے اس رویے کی وجہ سے ابراہیم صاحب کافی پریشان تھے، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا اور ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ ابراہیم صاحب نے اسے ڈانٹ کر اور پیار سے کئی بار سمجھایا، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر ابراہیم صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا اور اس کے سارے اکاؤنٹس اور کارڈز بھی بند کر دیے، اور اسے تنبیہ کی کہ اب وہ اس گھر میں تبھی واپس آئے جب وہ سدھر جائے اور کہیں کمانے کے قابل ہو جائے۔ اس لیے سعد کو پہلا خیال شایان کا ہی آیا، کیونکہ ارمان کو تو خود بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس کے پاس تو وہ مدد کے لیے جا نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے شایان کو اپنا مسئلہ بتایا، اور شایان نے نہایت خوش دلی سے نہ صرف اسے نوکری دی تھی بلکہ اپنی انیکسی میں رہنے کی جگہ بھی دی تھی، اور سعد کو بھی کافی خوشی ہوئی تھی۔ اب اس کا ارادہ چند دن شایان کے پاس برائے نام نوکری کر کے اپنے باپ کو اپنے سدھرنے کا یقین دلانے کا تھا۔ اسی صورت میں اس کے بند اکاؤنٹس اور کارڈز کھل سکتے تھے، مگر شایان نے اس پر سختی کر کے اور اس کے ساتھ باقی سب امپلائیز جیسا سلوک کر کے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا، اور تو اور اس سے 1 سال کا کانٹریکٹ بھی سائن کروا لیا تھا۔ شایان سعد کے کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے لاؤنج پر موجود صوفے پر بیٹھا تھا، تبھی ارمان وہاں آیا اور آتے ساتھ ہی صوفے پر ڈھہ گیا۔ کیا ہوا؟ شایان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اف، بڑی مشکل سے سمجھایا ہے، کسی صورت راضی نہیں ہو رہا تھا، ارمان نے تھکے سے انداز میں کہا۔ ویسے تو نے بڑی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر تجھے اس قسم کا کانٹریکٹ سائن نہیں کروانا چاہیے تھا۔ ارمان نے جیسے شایان کو شرم دلوائی۔ یہی تو مسئلہ ہے، اگر اس نے ایک بار بھی کانٹریکٹ پڑھنے کی زحمت کی ہوتی تو اسے علم ہو جاتا، کانٹریکٹ میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ شایان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا؟ ارمان اپنی جگہ سے تقریباً اچھلا تھا، اور شایان نے بہت نارمل انداز اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ اب وہ بڑے مزے سے ارمان کے تاثرات سے بے نیاز سگریٹ سلگا رہا تھا۔ یار تم کیا چیز ہو؟ ارمان محض افسوس ہی کر سکا۔ پتہ نہیں، شایان نے کندھے اچکائے۔ ابراہیم انکل نے مجھے کہا تھا سعد کو نوکری دینے کا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شایان نے کہا، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو میری کمپنی کی ریکوائرمنٹس کو، اور سعد کی سی وی ہرگز اس قابل نہیں کہ میں اسے اپنی کمپنی میں جاب دیتا۔ شایان نے نہایت نارمل لہجے میں سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تبھی میں بھی سوچوں، آخر تو
آخر تو نے اتنے آرام سے بغیر کسی انٹرویو کے اسے نوکری دے کیسے دی؟ وہ دوست ہے وہ دوست ہے میرا، پرواہ ہے مجھے اس کی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح اپنا کریئر تباہ کر لے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ وہ کچھ عرصے میرے پاس نوکری کر کے کچھ تجربہ حاصل کر لے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کانٹریکٹ والی بات تو اسے نہیں بتائے گا۔ شایان نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا، ظاہر سی بات ہے، میرا بھی دوست ہے وہ، مجھے بھی پرواہ ہے اس کی۔ ارمان نے برا منایا۔ اس سے پہلے ارمان مزید کچھ کہتا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ نکھرا نکھرا سا باہر آیا۔ وہ ابھی ابھی نہا کر آیا تھا، اس کے آدھے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ناک غصے سے لال تھی، اور وہ روٹھے روٹھے سے انداز میں ارمان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، جبکہ شایان کو اس نے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ ارے مجھے یاد آیا، ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گیا، ارمان نے قدر دلچسپی سے کہا، جس پر شایان اور سعد دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شایان، تجھے پتہ ہے کل میں نے یونیورسٹی میں تیرا فیمیل ورژن دیکھا؟ میرا فیمیل ورژن؟ شایان حیران ہوا۔ ہاں، ایک لڑکی تھی بالکل تیری طرح ڈھیڑ، پہلے پہل تو ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی، پھر جب میں نے اس کی چوری پکڑ لی تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی شرمندگی کی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ شایان متاثر ہوا تھا۔ خیریت تو ہے نا ماسٹر صاحب؟ کہیں پسند وسند تو نہیں آ گئی؟ شایان نے شرارت سے کہا، جبکہ ساتھ دوسری طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی غرض نہ ہو، حالانکہ اس کے کان اسی طرف تھے۔ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہا ہے یار، میں ہر لڑکی کا احترام کرتا ہوں، خاص کر کے ان لڑکیوں کا جو کہ پردہ کرتی ہے۔ ارمان نے شایان کی بات کا برا منایا تھا، جبکہ شایان کا دماغ تو پردے پر ہی رک گیا تھا۔ ایک سیکنڈ، وہ پردہ کرتی ہے؟ شایان کے پوچھنے پر ارمان نے جہاں اصوات میں سر ہلایا، وہیں شایان کا فلک شگاف کہا گونجا، حد ہے، مطلب کچھ بھی ناممکن۔ شایان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جس پر ارمان اور سعد دونوں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی پردے والی شایان میر کا فیمیل ورژن ہو ہی نہیں سکتی، شایان نے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا، لیکن شایان اس بات سے انجان تھا کہ اللہ کے فیصلے اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھے۔ سعد کو شایان کے انداز پر شدید غصہ آیا۔ میں باہر تیری گاڑی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اگر فضول لوگوں سے فارغ ہو جاؤ تو آ جانا، اور مجھ غریب کو ناشتہ بھی کروا دینا۔ ویسے بھی میں اس انیکسی کے فضول سے ملازموں کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھا کھا کر تھک چکا ہوں۔ سعد نے شایان پر طنز کیا، جس پر شایان نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا، ایسے جیسے کہنا چاہ رہا ہو، اچھا جی تو یہ بات ہے، اور ویسے بھی ظالم کو نہ مظلوم کی آہ لگتی ہے۔ تم دیکھنا ارمان، یہ دنیا نا مکافات عمل ہے، جس طرح آج میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے نا، اور مجبوراً مجھے دشمنوں کے یہاں پناہ لینی پڑی ہے، اسی طرح ایک دن کوئی ان ظالموں کو بھی گھر سے نکالے گا، اور انہیں پھر کہیں پناہ بھی نہیں ملنی ہے، سعد نے فل فلمی سٹائل میں کہا، جس پر ارمان نے اپنی ہنسی چھپائی اور شایان بھی ہنس دیا۔ اچھا، اور ویسے ظالموں کو گھر سے باہر نکالے گا کون؟ شایان نے اسی کے انداز میں کہا، میری بھابھی۔ سعد نے بہت مان سے کہا، اچھا جی۔ شایان کے اس پر اعتماد لہجے پر اسے سرائے بنا نہ رہ سکا۔ اول تو فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور دوم تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری بھابھی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا کچھ سوچے بھی، وہ صرف وہی سوچے گی اور صرف وہی کرے گی جو میں کہوں گا۔ شایان نے بے نیازی سے کہا، دیکھتے ہیں۔ سعد پیر پٹکتے باہر چلا گیا۔ چلو چلتے ہیں، ارمان نے شایان کو ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ یار، اتوار کے دن بھی کام؟ ارمان نے بیزاری سے کہا، جس پر شایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ دونوں باہر کی طرف جا رہے تھے، تبھی ارمان کی نظر شایان کی گھڑی کی طرف پڑی، اور اتنے عرصے سے جو سوال وہ پوچھنا چاہتا تھا بالآخر آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ شایان، تمہاری یہ ہر گھڑی پر 85 کا ہندسہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ ارمان کی بات سن کر شایان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے فاق ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ واپس نارمل ہو چکا تھا۔ شایان کو گھڑیوں کا بہت شوق تھا، وہ گھڑیاں خریدتا نہیں تھا بلکہ خود اپنی مرضی سے ڈیزائن کروا کے بنواتا تھا۔ اس کی ہر گھڑی بہت مہنگی اور کلاسی ہوتی تھی، اور عین گھڑی کے درمیان میں نمایاں ہوتا 85 کا ہندسہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ 85 نہیں ہے، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیا ہے؟ ارمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ 8 اور 5 ہے،
اس سے پہلے ارمان مزید کچھ کہتا شایان آگے بڑھ گیا۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے آواز دے کر روکے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کی تردید کر دی۔ اس کی بلا سے شایان 85 لکھے یا 8 اور 5، اسے کیا؟ اور ویسے بھی اس طرح سے جانے کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ اپیا پلیز جانے دے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ انادل مسلسل منت کر رہی تھی۔ ہرگز نہیں، اتوار کے دن بھی تمہیں سکون نہیں، چپ چاپ گھر بیٹھو پلیز۔ انادل نے آنکھیں مٹکا کر معصومیت سے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کو ہنسی آ گئی۔ مطلب میں جاؤں؟ انابیہ کو ہنستے دیکھ کر وہ چہکی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اگلے ہی لمحے انابیہ کے تاثرات سخت ہوئے، جس پر انادل نے منہ بنایا۔ آپیہ دیکھے، مجھے لائبریری جانا ہے اور اس کے بعد مریم کی طرف، ہمیں ساتھ مل کر اسائنمنٹ بنانی ہے۔ پلیز جانے دینا۔ انادل ہاتھ میں کتابیں اور نوٹس پکڑے انابیہ کو یقین دلانے لگی، حالانکہ اصل میں اسے شانزے سے ملنے جانا تھا۔ تمہیں پتا تو ہے نا چچی جان کا، وہ خفا ہوں گی۔ انابیہ نے اسے ڈرایا۔ اس لیے تو آپ سے کہہ رہی ہوں، پلیز سنبھال لیجیے گا نا۔ میں عصر تک آ جاؤں گی، پکا؟ کیا مطلب عصر تک؟ انابیہ نے اسے گھورا، جس پر وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے عصر سے پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، مگر وقت پر آ جانا۔ انابیہ نے آخر کار اسے اجازت دے دی، جس پر وہ خوشی سے اچھلی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر انابیہ کو گلے سے لگایا۔ اتنے میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اور نوٹس زمین پر گر گئے۔ اب وہ زمین پر بیٹھی نوٹس اور کتابیں اکٹھا کر رہی تھی۔ انابیہ بھی اس کی مدد کے لیے جھکی اور اس نے زمین پر پڑی ہوئی ایک کتاب اٹھائی۔ سب چیزوں کے بعد وہ دونوں کھڑی ہوئی۔ سمیٹنے کے بعد وہ دونوں کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے انابیہ انادل کو اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دیتی، اس نے نادانستہ طور پر کتاب کھولی۔ کتاب کے پہلے صفحے کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، اور اس نے انادل کے ہاتھ سے دوسری کتاب پکڑی اور اس کا پہلا صفحہ کھولا۔ اب وہ ایک ایک کر کے اس کے تمام نوٹس دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آپیہ؟ انابیہ کے اس طرح کرنے پر انادل نے کہا، یہ تمہاری ہر کتاب پر 85 کا ہندسہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ انابیہ کی بات سن کر انادل نے اس کے ہاتھ سے ایک کتاب پکڑی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر نمایاں ہوتا 85 کا ہندسہ لکھا تھا۔ انادل نے بہت پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ 85 نہیں ہے آپیہ، تو پھر کیا ہے؟ انابیہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ 8 اور 5 ہے۔ انادل کے چہرے پر افسردگی تھی۔ مطلب؟ انابیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ 8 تاریخ، 5واں مہینہ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انابیہ نے انادل کو بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ 8 مئی 2020۔ انادل کی آنکھیں نم تھیں۔ انابیہ نے افسوس سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اذیت اور کرب تھا۔ اس کا مطلب وہ آج بھی اس واقعے کو بھولی نہیں تھی۔ اچھا چھوڑے یہ سب، میں چلتی ہوں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ انادل اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے مسکرائی، جس پر انابیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خان بابا آپ چلے جائیں، مجھے ابھی وقت لگے گا، اور یہاں سے مریم مجھے پک کر لے گی۔ لائبریری کے باہر انادل نے خان بابا سے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انادل لائبریری کے اندر جانے کے لیے مڑی ہوئی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے دبوچا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ شانزے تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ شانزہ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انادل کا بازو دکھنے لگا تھا۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھی تم؟ شانزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر انادل کو شانزے پر شدید غصہ آیا۔ ایک تو اس کی وجہ سے آج اس نے نہ جانے کتنے جھوٹ بولے، اور ایک وہ تھی کہ خیر ابھی ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ انادل نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اب آ تو گئی ہوں۔ شانزے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کندھے پر لٹکتے ہوئے ہینڈ بیگ سے ایک بھرا لفافہ نکال کر انادل کے ہاتھ میں تقریباً پھینکنے والے انداز میں تھمایا۔ یہ لو اپنے پیسے اور مجھے میری دوائی دو۔ شانزے کے اس انداز پر انادل کا دل چاہا کہ وہ اسے 2 تھپڑ لگا دے۔ کیا وہ اسے بھکارن لگتی تھی جسے وہ خیرات دے رہی تھی؟ مگر انادل نے ایک بار پھر صبر کے گھونٹ بھرے اور خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا، کیونکہ وہ مدھو مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ اب اگر یہ پاگل لڑکی خودکشی کر لیتی تو سارا کا سارا ملبہ انادل پر ہی گرنا تھا۔ ارے ایسے کیسے دے دوں دوائی؟ یہ پبلک پلیس ہے، اگر کسی نے ہمیں یوں دیکھ لیا تو پھر تم تو مر جاؤ گی، مگر مجھے جیل ہو جائے گی۔ یہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا، انہیں کہیں بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ انادل نے گویا اسے سمجھایا۔ ایک کام کرتے ہیں، تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انادل کے کہنے پر شانزہ نے منہ بنا کر اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے، اور انادل نے بھی اس کی پیروی کی۔ اب دو میری دوائی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی شانزہ نے دوائی کا مطالبہ کیا، جس پر انادل نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہاں تھوڑی دوں گی۔ وہ دیکھو سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، تم تو مجھے جیل کروا کر ہی رہو گی۔ انادل نے سڑک کے پار لگے ہوئے کیمرے کی طرف اشارہ کیا، جس پر شانزے کو لس کر رہ گئی۔ اچھا تو پھر
तुम ही बता दो कहाँ चलना है। शाहजहाँ ने हार मानी। ये हुई ना बात, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अनादिल के कहने पर शाहजहाँ ने बेजारी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब अनादिल पिछले 1 घंटे से मुसलसल शाहजहाँ को घुमा रही थी, कभी किसी दुकान पर तो कभी किसी दुकान पर। बस यहीं रुक जाओ। अनादिल के कहने पर शाहजहाँ ने गाड़ी रोक दी, मगर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कब दोगी मेरी दवाई? कब से इधर से उधर घुमा रही हो? और क्या है ये सब? शाहज़े ने झिंझिलाकर पिछली सीट की तरफ इशारा किया, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से भरी हुई थी। बस ये आखिरी जगह है। ये कहकर अनादिल गाड़ी से उतरी और दुकान के अंदर चली गई। वो एक बेकरी थी। 10 मिनट बाद अनादिल अपने हाथ में एक बड़े साइज़ का केक लेकर आई और उसने वो केक बहुत एहतियात से गाड़ी की डिग्गी में रख दिया और वापस आकर फ्रंट सीट पर शाहज़े के साथ बैठ गई। शाहज़े ने थके थके से अंदाज में अनादिल की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो, अब बस भी कर दो, बस अब हम जहाँ जाएंगे वो आखिरी जगह है। वैसे भी जितने पैसे तुमने मुझे दिए थे ना, वो ख़त्म हो चुके हैं। अनादिल की बात पर शाहज़ा ने बेदिली से एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? शाहज़ा के बारे में अनादिल का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। मुसलसल ड्रग्स लेने की वजह से वो अपने सोचने समझने की सलाहियत से तकरीबन महरूम हो चुकी थी, वरना जिस दवाई के पीछे अनादिल कितनी देर से उसे इस तरह घुमा रही थी, वो तो शाहज़ा किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकती थी। बस यहीं रोक दो। अनादिल ने एक बहुत बड़ी हवेली के सामने गाड़ी रुकवाई। अब वो गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर जा रही थी और उसने शांजे को भी बाहर आने का इशारा किया, जिस पर शांजा मुंह बनाकर गाड़ी से बाहर आई और मबहूस से अंदाज में हवेली को देखने लगी। वो एक कदीम तर्ज की हवेली थी। हवेली की खूबसूरती आंखों को चुंधिया देने वाली थी। अनादिल के अंदर जाने के बाद शाहजहां भी मरे मरे कदमों से अंदर की जानी बढ़ी। हवेली के अंदर सामने एक बहुत बड़ा लॉन था, जहाँ पर मुख्तलिफ उम्र के बहुत से बच्चे खेल रहे थे और कुछ झूला झूल रहे थे। अनादिल शांजे को लेकर अंदर हॉल में चली गई। हॉल में बेशकीमती ईरानी कालीन बिछा हुआ था और तमाम फर्नीचर भी बहुत कीमती, बहुत कदीम मगर कीमती था। हॉल में 5 से 6 बच्चे मौजूद थे। अनादिल को देखकर उन सब ने शोर मचाया और भागते हुए उसकी तरफ आए। दिल आपी आ गई, दिल आपी आ गई। एक साथ 8 साल की बच्ची भाग एक 7-8 साल की बच्ची भागकर उसकी तरफ आई और अनादिल के नीचे झुकते ही वो बच्ची उसके गले से लिपट गई। मुझे पता था आप आज ज़रूर आएंगी, उस छोटी सी बच्ची ने चहकते हुए कहा, जिस पर अनादिल ने प्यार से उस बच्ची का दाया गाल खींचा और वो शर्मा गई। मेरी गुड़िया मुझे मिस कर रही थी ना? मुझे तो आना ही था। चले। अनादिल उस बच्ची की उंगली पकड़कर आगे बढ़ गई। तभी सामने से आती हुई सारा अनादिल को देखकर ठिठक गई। अनादिल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! वो आगे बढ़कर अनादिल के गले लगी थी। जाओ, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, इतने दिनों बाद आई हो तुम। सारा ने अनादिल से अलग होते हुए शिकवा किया, जिस पर वो मुस्कुरा दी। बस यार, वक्त ही नहीं मिलता, अनादिल ने माजत ख्वाहाना अंदाज में कहा। वो हवेली अनादिल के दादा हनीफ साहब की थी। शहर से थोड़ा दूर होने की वजह से उस घर के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस दौर में वहाँ सहूलियात बहुत कम थी। हनीफ साहब की वफ़ात के बाद इशफाक साहब ने बड़े बेटे के होने की हैसियत से उस हवेली को बेचकर शहर में एक बंगला खरीदने का फैसला किया, मगर शहजाद साहब इस बात पर राजी नहीं हुए, क्योंकि वो हवेली उनके आबा व अजदाद की थी। लिहाजा शहजाद साहब ने अपने बड़े भाई अशफाक साहब को उनके हिस्से के पैसे अदा करके वो हवेली उनसे खरीद ली। अब वो हवेली एक NGO के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जहाँ पर यतीम और मिस्कीन बच्चों की कफालत होती थी। वक्त के साथ साथ इस इलाके में आबादी बढ़ती गई और अब वहाँ हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। दोनों भाइयों ने मिलकर शहर में एक बड़ा बंगला खरीदा, जिसमें इन दोनों का खानदान आज भी रिहाइश पजीर था और दोनों ने मिलकर अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाया। थोड़ी सी बातचीत के बाद सारा ने अनादिल से माजत की, क्योंकि अभी कुछ काम था। वो इस NGO को की हेड थी और तमाम मामलात वही संभालती थी। सारा के जाने के बाद अनादिल कब से उन बच्चों से बात कर रही थी, जिस पर शाहज़ा शदीद कोफ्त का शिकार हुई और उसने आगे बढ़कर अनादिल के कान में सरगोशी की, कब दोगी? शाहज़ा की बात पर अनादिल का दिल चाहा कि वो अपने हाथों से शाहज़ा का गला दबा दे। आखिर कितनी जल्दी थी उस बेवकूफ़ लड़की को मरने की। इससे पहले शाहज़ा मजीद कुछ कहती अनादिल उसे बाजू से दबोचे आगे ले गई। एक कमरे के बाहर आकर अनादिल ने एक झटके से उसे छोड़ा और उसके करीब आकर गुस्से से कहा, अगर तुम्हें दवाई चाहिए तो थोड़ी देर खामोश रहो। अनादिल का लहजा काफ़ी सख्त था, जिस पर शाहज़ा को खामोश होना ही पड़ा। अनादिल एक गहरा सांस खारिज करते हुए अपने तासुरात को वापस नॉर्मल किया। देखते ही देखते कमरे के बाहर काफ़ी बच्चों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था।
अनादिल ने अपनी गाड़ी से बाकी सामान और केक भी मंगवा लिया था। अब उसने एक बच्चे को इशारा किया, जिस पर वो दबे पाँव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप लाइट बंद कर दी और खिड़कियों के आगे पर्दे गिरा दिए। और बाहर आकर उस लड़के ने अनादिल को थम्स अप का इशारा किया। अंदर लेटे हुए वजूद ने पट से आंखें खोली। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखकर घबराहट के मारे वो तेज तेज सांस लेने लगा। उसने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, मगर जबान ने साथ नहीं दिया। पूरा बदन घबराहट की वजह से पसीने से शराबोर हो गया। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एकदम से किसी ने पर्दे हटा दिए और लाइट ऑन की। हर तरफ उजाला हो गया। अनादिल हाथ में केक पकड़े अंदर दाखिल हुई और उसके इर्द गिर्द बहुत से बच्चों का जमघटा था। सबने मिलकर एक जबान कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनादिल केक लिए उसके बिस्तर तक पहुंची। वो तकरीबन 10 साल का बच्चा था। हैप्पी बर्थडे हसन, अनादिल ने बिस्तर पर बैठते ही बहुत प्यार से कहा, जिस पर बिस्तर पर लेटा बच्चा सिसकियों से रोने लगा। अनादिल ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए और उसका हाथ थामा। ऐसे नहीं रोते पागल, देखो तुमसे मिलने आई हूँ मैं। अनादिल के इस शीरी लहजे पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया और शानजा अजीब नजरों से सामने लेटे बच्चे को देखने लगी। वो एक दुबला पतला बच्चा था और उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था और सर पर बाल भी नहीं थे। ये सब कुछ शानजा के लिए बहुत अजीब था। आखिर अनादिल क्यों उसे इस जगह लाई थी। चलो केक काटते हैं। अनादिल ने केक बिस्तर पर रखा और उस बच्चे के हाथ पर हाथ रखकर बहुत एहतियात से छुरी से केक काटा। अब सब बच्चे तालियां बजा रहे थे और हुटिंग भी कर रहे थे, जिस पर वो बच्चा हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनादिल ने केक का एक टुकड़ा उठाया और सब उससे पहले कि वो केक का टुकड़ा हसन को खिलाती, एक बच्ची ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये मेरा भाई है, इसे केक मैं खिलाऊंगी। छोटी सी नूर ने अनादिल को बावर करवाया, जिस पर वो मुस्कुरा दी। ये भी ठीक है। अनादिल ने केक का टुकड़ा नूर की तरफ बढ़ाया और नूर ने बहुत गुरूर से वो टुकड़ा अपने भाई को खिलाया। अच्छा, आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। बिस्तर से उठते हुए अनादिल ने एक लड़के को इशारा किया, जिस पर वो बाहर रखा हुआ सामान अब थोड़ा थोड़ा करके अंदर ला रहा था। देखते ही देखते सामने पड़ी हुई मेज़ मुख्तलिफ चीज़ों से भर गई। ये सब आप लोगों के लिए है। अनादिल के कहने पर उन सब ने खुशी से शोर मचाया। वो उन लोगों के लिए मुख्तलिफ तोहफ़े, चॉकलेट्स और लवाजमात लाई थी। शानजा के दिए हुए पैसों में से उसने ये सब सामान खरीदा था। और आप सबको पता है ये सब कौन लाया है? अनादिल ने सवालिया नज़र से पूछा, जबकि शानजा दीवार के साथ टेक लगाकर हाथ पर हाथ बांधे बेदिली से खड़ी थी। कौन लाया है? एक बच्चे ने सवाल किया, जिस पर अनादिल ने शानजा की तरफ इशारा किया। शानजा आपी। अनादिल के इस तरह कहने पर शानजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब 2-3 बच्चे भागकर शानजा से लिपट गए। जज़ाक अल्लाह आपी, एक बच्ची ने मुस्कुराकर मासूमियत से कहा, जिस पर वो गड़बड़ा गई। उसने उन बच्चों को खुद से दूर हटाया। अब तकरीबन सब बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे और वो सब अब बारी बारी उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। उफ, आपके बाल कितने खूबसूरत है, एक बच्ची ने शानजा के बालों पर तबसरा किया, जिस पर उसने मुस्कुराकर अपने बालों पर हाथ फेरा। खूबसूरत तो लगने ही थे, आखिर 2 दिन पहले ही तो उसने 50,000 का हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। और आपकी ड्रेसिंग भी कमाल की है, एक और बच्चे ने शानजा की तारीफ की, जिस पर उसकी आंखों में गुरूर छलकने लगा। आखिर अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है। चलो चलो सालिक, बाहर चलकर फुटबॉल खेलते हैं। आखिर उन लड़कियों के दरमियान हमारा क्या काम, एक 14 साल के लड़के ने दूसरे लड़के को कहा। हाँ चलो चलते हैं, और वैसे भी इन लड़कियों को मेकअप और फैशन के अलावा आता ही क्या है। सालिक की बात सुनकर शानजा समेत सब लड़कियों के मुंह खुल गए। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, हम लड़कियों के पास करने के लिए बहुत काम होते हैं, तुम लड़के ही फारी होते हो, मुस्कान ने तड़प कर जवाब दिया, जिस पर शानजा समेत सब लड़कियों ने उसकी हिमायत की। अगर ऐसी बात है तो चलो फुटबॉल का एक मैच खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। सालिक ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुस्कान ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। वैसे तो लड़के और लड़कियों का पोषण अलग अलग था और उन्हें साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं थी, मगर आज क्योंकि हसन की सालगिरह थी और अनादिल भी आई हुई थी, लिहाजा आज उन्हें ये इजाज़त दे दी गई थी। शानजा भी चले, उन्हें मज़ा चखाते हैं। मैं मुस्कान के कहने पर वो हल्का सा झिझकी। हाँ ना चले। नहीं मैं नहीं, तुम लोग खेलो। हाँ देखा रफ है, मैं कह रहा था ना, इन लड़कियों को मेकअप के अलावा और कुछ नहीं आता। सालिक के इस अंदाज पर शानजा का पारा हाई हो गया। वो स्पोर्ट्स चैंपियन थी
اور فٹ بال تو اس کا پسندیدہ کھیل تھا۔ میں کھیلوں گی، شانزے نے سب کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آگے بڑھ کر سالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شانزے نے غصے سے کہا، اور ایک ادا سے آگے آئے بالوں کو پیچھے کرتی باہر چلی گئی۔ انادل سائڈ پر کھڑی بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ کر کے سب بچے باہر چلے گئے، آخر میں صرف سالک ہی بچا تھا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے مسکرا کر انادل کی طرف دیکھا، جس پر انادل نے بھی آنکھوں کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس ایک دن میں انادل نے شانزے پر کافی ریسرچ کی تھی، اور اسے جب یہ علم ہوا کہ وہ اسپورٹس چیمپئن ہے اور فٹ بال اس کا پسندیدہ کھیل ہے، تو اس نے NGO آنے سے پہلے ہی پلان ترتیب دیا تھا اور فون پر سالک سے مدد مانگی تھی، جس پر سالک نے خوش دلی سے نہ صرف مدد کے لیے حامی بھری تھی، بلکہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب بچوں کو سب سمجھا چکا تھا۔ سالک کی پڑھائی کا خرچہ انادل خود اٹھا رہی تھی، اور اس نے سالک سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اسے ضرور ڈاکٹر بنائے گی، اور سالک بھی انادل کی بہت عزت کرتا تھا۔ اب کمرے میں صرف حسن اور انادل ہی موجود تھی۔ انادل حسن کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور وہ کبھی آنکھوں کے اشارے سے تو کبھی چہرے کے تاثرات سے اسے جواب دے رہا تھا۔ حسن سے بات کرتے انادل کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوائیوں کے زیر اثر حسن کو اب نیند آ رہی تھی، اور انادل نے بھی اسے سونے دیا۔ اچانک انادل کی نظر سامنے لگی وال کلاک پر پڑی۔ وہ عصر کا وقت تھا۔ او اللہ، عصر ہو گئی، میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ انادل کو اپنی نماز کی فکر ہوئی۔ وہ بچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے بالکل بھی یاد نہ رہا کہ وہ گھر سے عصر کا کہہ کر نکلی ہے۔ شایان 15 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا کشمکش کا شکار تھا۔ بالآخر وہ فیصلہ کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا، اور اس نے اپنے قدم اس حویلی نما NGO کی طرف بڑھا دیے۔ وہ آج پورے 3 سال بعد یہاں آیا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ شاید اس جگہ اسے سکون مل جائے، اس موہم سی امید کے ساتھ آج وہ یہاں موجود تھا۔ NGO آنے کا فیصلہ تو وہ صبح ہی کر چکا تھا، مگر اس فیصلے کو تکمیل نہیں پہنچا سکا تھا۔ بالآخر بہت ہمت کر کے وہ عصر کے وقت یہاں پہنچا تھا۔ وہاں کام کرنے والے ایک ملازم نے سارہ کو اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ شایان کی آمد کا سن کر وہ کافی تذبذب کا شکار ہوئی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہاں نہیں آیا تھا۔ ملازم شایان کو سارہ کے آفس کمرے میں لے گیا۔ سارہ نے خوش دلی سے شایان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کے درمیان رسمی سی علیق سلیق کا تبادلہ ہوا، اور شایان نے ایک چیک نکال کر سارہ کو دیا۔ وہ ہر مہینے ایک تگڑی رقم NGO کو بھجواتا تھا۔ چیک پکڑا کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ حالانکہ اس نے یہاں کچھ دیر رکنے کا سوچا تھا، مگر اب مزید یہاں رکنا مشکل تھا۔ بیٹھیے نا مسٹر شایان۔ شایان کو جاتا دیکھ کر سارہ نے اسے رکنے کو کہا۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، شایان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اچانک سارہ کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ انادل پچھلے 3 سال سے یہاں آ رہی تھی، اور جب سارہ نے اسے بتایا کہ کوئی بزنس مین ہر ماہ بچوں کی کفالت کے لیے بہت بڑی رقم بھجواتا ہے، تو انادل کو کافی خوشی ہوئی، اور اس نے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ اور بھی بہت سے لوگ NGO کے لیے فنڈز بھیجتے تھے، مگر شایان جتنی بڑی رقم آج تک کسی نے نہیں دی تھی۔ مسٹر شایان، مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ سارہ کے کہنے پر اس نے اپنے بڑھتے قدم وہیں روک دیے، اور ناسمجھی سے سارہ کی طرف دیکھا۔ وہ کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہتی ہے، مگر آپ آئے ہی نہیں۔ ابھی وہ یہیں پر موجود ہے، اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو آپ پلیز مل لیجئے۔ سارہ کے کہنے پر شایان کو حیرت ہوئی، آخر کون اس سے ملنا چاہتا تھا؟ کون؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ وہ شہزاد صاحب کی بیٹی، اس NGO کے مالک کی بیٹی۔ شہزاد صاحب کے نام پر شایان کو جھٹکا لگا تھا۔ آخر وہ انہیں کیسے بھول سکتا تھا؟ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں یہیں پر ان کا انتظار کر رہا ہوں، آپ انہیں بلا لیجئے۔ سارہ کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ سارہ کو کافی حیرت ہوئی تھی، آخر وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا۔ شایان ایک جانی مانی ہستی تھی، پورے شہر میں اس کا نام تھا۔ وہ ایک مغرور بزنس مین کے نام سے مشہور تھا، جس وجہ سے سارہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے کافی محتاط رہتی تھی۔ شایان کے کہنے پر وہ آفس کمرے سے باہر آئی، اور اس نے ایک بچے سے انادل کے بارے میں پوچھا، جس پر بچے نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً بھاگنے والے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جو کہ خاص طور پر نماز کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ انادل ابھی جانماز پر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا، اور سارہ اندر داخل ہوئی۔ انادل، چلو جلدی، شایان صاحب آئے ہوئے ہیں، سارہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کون؟ انادل کو حیرت ہوئی،
تھی، آخر ایسی بھی کون سی ہستی آئی تھی جو سارا کی یہ کیفیت تھی؟ شان نہیں شایان، سارا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایک ہی بات ہے، انادل نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہے جو کہ NGO کے لیے بہت زیادہ فنڈز دیتے ہیں، آج وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تم جلدی چلو، آ کر مل لو ان سے۔ سارا نے انادل کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ انادل کے استحمل زدہ انداز پر سارا بھڑک اٹھی۔ تم نے 2 گھنٹے لگانے ہیں نماز پڑھنے میں، پہلے مل لو نا ان سے، صرف 2 منٹ کی تو بات ہے۔ سارا کی بات انادل کو سخت ناگوار گزری۔ وہ جا نماز پر کھڑی تھی اور وہ اسے نماز چھوڑ کر کسی فضول سے بزنس مین سے ملنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں پہلے نماز پڑھوں گی، اپنے شان صاحب سے کہو کہ اگر وہ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جائے۔ انادل نے یہ کہہ کر فوراً سے نیت باندھ لی اور سارا بس منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر کس شخص کو وہ انتظار کرنے کے لیے کہہ رہی تھی؟ وہ شخص تو 1 سیکنڈ بھی کسی کا انتظار کرے۔ سارا کو سارے فنڈز اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی شایان کے سامنے انادل کا ذکر کرنے کی؟ اب وہ مرے مرے قدموں سے آفس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے شایان کرسی پر بیٹھا۔ سارا کے اکیلے آنے پر اس نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، جس پر سارا نے بے اختیار تھوکنے وہ اصل میں وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اگر آپ جانا چاہے تو چلے جائے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہے تو، سارا نے بہت محتاط لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ شایان کی بات پر سارا کو شدید جھٹکا لگا۔ اسے لگا کہ شاید اس سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات تو تاریخ میں لکھی جانے کے قابل تھی کہ شایان میر جیسا شخص کسی کا انتظار کرے گا۔ کچھ لمحوں بعد سارا نے گھبرا کر مگر نہایت شائستہ لہجے میں ایک بار پھر کہا، اصل میں تھوڑی زیادہ اسلامک ہے اور نماز پڑھنے میں انہیں کافی وقت لگتا ہے، تو اگر آپ مصروف ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی۔ آپ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ شایان کے اس صاف گوئی پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… شایان کو موبائل پر مصروف دیکھ کر سارا کی زبان کو ایک دم بریک لگی تھی۔ مسلسل موبائل پر ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے سارا کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب تھا وہ مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور سارا نے مزید کچھ کہا بھی نہیں۔ وہ کسی صورت شایان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، آخر معاملہ فنڈز کا تھا۔ سارا اسے آفس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ انادل کی نماز تو جانے کب ختم ہو، کم از کم وہ تب تک اس بددماغ شخص کے ساتھ تو ہرگز نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ شایان کی زندگی کا ایک بہت اہم اصول تھا کہ وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا تھا، خاص طور پر کسی نماز پڑھتے انسان کا تو ہرگز نہیں۔ مگر آج اس نے محض انادل کے لیے اپنا اصول توڑا تھا۔ انادل کو یہ اعزاز صرف اس لیے حاصل ہوا تھا کیونکہ وہ شہزاد صاحب کی بیٹی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔